اور یہ عقاب کی دونوں اقسام مڈل ایسٹ یعنی کہ مشرق وسطی کے اندر پائی جاتی ہیں. جو پہلی قسم ہے اس کا نام ہے امپیریل ایگل، اور یہ نام اس عقاب کو اس کے شاہانہ طرز زندگی کی بنا پر دیا گیا ہے. جس طور سے وہ رہتا ہے، جس طور سے وہ زندگی گزارتا ہے، اس کا رہنے کا انداز، اس کا زندگی گزارنے کا انداز ایک بادشاہ کا سا ہوتا ہے. اس کا طرز زندگی شاہی ہے. اس کی بنا پر اس کو امپیریل ایگل کا نام دیا گیا. اور عقاب کی دوسری قسم جس کی طرف بائبل اشارہ کرتی ہے اس کا نام گولڈن ایگل ہے. گولڈن ایگل اس کو اس نام سے مناسبت دی جاتی ہے چونکہ یہ اپنے رنگ میں سنہری ہے، گولڈن ہے، اور اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے اپنی ڈیوائن نیچر کی بدولت جو خصوصیات اس کی زندگی کے اندر موجود ہیں ان کی بنا پر ہم اس کو گولڈن ایگل کہتے ہیں. لیکن عقاب کی یہ دونوں قسمیں کہاں پر پائی جاتی ہیں؟ مڈل ایسٹ کے اندر. اس سے پہلے کہ ہم موازنہ کرنا شروع کریں ایک ایماندار کی زندگی کا اور عقاب کی زندگی کا، میں عقاب کی زندگی کے تعلق سے آپ کو چند اور اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں امپیریل ایگل کی یا گولڈن ایگل کی جس کی طرف بائبل اشارہ کرتی ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کتنے لوگ ہیں جو نیشنل جیوگرافک چینل دیکھنا پسند کرتے ہیں. انٹرسٹنگ چینل، میں اس کو کئی گھنٹے دیکھتا ہوں اور آپ ایگل کے بارے میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں وہاں پر. اٹس لولی کہ ہم اس چینل کو دیکھیں، اٹس انفارمیٹیو، اور آپ بہت سی اطلاع کو وہاں سے اپنے لیے لے سکتے ہیں. لیکن جب آپ وہاں پر دیکھتے ہیں تو موسٹلی جو ایگل آپ کو ملتا ہے وہ گولڈن ایگل ہوتا ہے. اور گولڈن ایگل کے تعلق سے جو پہلی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اگر یہ اپنے پروں کو پورے طور پر کھولے تو اس کے دونوں پروں کی چوڑائی 14 سے 15 فیٹ ہوتی ہے. 14 to 15 فیٹ، 14 سے 15 فٹ. آپ اپنے تصور میں لائیں کہ 14 سے 15 فٹ لمبائی کتنی ہوتی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں 14 سے 15 فٹ. مجھے نہیں پتا کہ اس باز کی لمبائی جو ہے وہ کتنی ہے، لیکن آپ اپنے اندازے میں لائیے، اپنے تصور میں لائیے 14 سے 15 فٹ. آپ سوچ سکتے ہیں 14 سے 15 فٹ اگر عقاب اپنے پورے پروں کو کھولے تو اس کے پروں کی چوڑائی، اس کا ونگ سپین 14 سے 15 فٹ ہوتا ہے. ایک میچور ایگل جو پورے طور پر اپنی قد و قامت میں عمر کے حساب سے میچور ہو چکا ہوتا ہے، اس کا وزن 30 پاؤنڈز تک اوسطن ہو سکتا ہے. 30 پاؤنڈز. اگر آپ اس کو کلو گرام کے اندر کنورٹ کریں تو میرا خیال ہے یہ 15 kg 15 کلو گرام بنے گا. اور 15 کلو گرام وزن 15 فیٹ ونگ سپین کے ساتھ فضا میں اڑ رہا ہوتا ہے. جب یہ فضا کے اندر اڑ رہا ہوتا ہے تو یہ اختیار، قدرت، شاہانہ زندگی، قوت، آزادی اور زور کی علامت ہوتا ہے. اور عقاب پرندوں کا شہنشاہ کہلاتا ہے. آپ جنگل کی بات کرتے ہیں اور جنگلی جانوروں کے اندر ایک بادشاہ دیکھتے ہیں جس کو ببر شیر کہا جاتا ہے. وہ اپنے پورے جنگل کے اندر راج کرتا ہے، وہ اپنی پوری انوائرمنٹ کے اندر راج کرتا ہے چونکہ وہ وہاں کا بادشاہ ہے. لیکن جب آپ آسمان کی ان تمام تر چوڑائیوں اور وسعتوں کی بات کرتے ہیں، آپ تمام تر پرندوں کو دیکھتے ہیں، آپ نگاہ ڈالتے ہیں تو آسمان کی اونچائیوں اور اس کی وسعتوں میں جو پرندہ آپ کو راج کرتا ہوا نظر آتا ہے اس کا نام عقاب ہے. عقاب پرندوں کا شہنشاہ ہے. جتنے بھی پرندے خدا نے تخلیق کیے ہیں، عقاب اپنے زور، اپنی قوت، اپنی شاہانہ زندگی اور اپنے لیونگ سٹائل، اپنے لائف سٹائل یعنی زندگی بسر کرنے کی خصوصیات کی بنا پر ان سب سے فوقیت رکھتا اور ان سب سے افضل ہے.
لیکن جہاں پر یہ ایک زور کی علامت ہے، یہ خوبصورتی کی علامت بھی ہے، یہ گریس کی علامت ہے، یہ فضل کو بھی ظاہر کرتا ہے، افیکشن اس کے اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب یہ اونچی چٹانوں کی طرف، اونچی چوٹیوں کی طرف پرواز کر رہا، ہوا کے اندر سورنگ کرتے ہوئے اور للکارتے ہوئے، چلاتے ہوئے اپنی پرواز کو بتدریج اوپر کرتا جاتا ہے۔ کتنے لوگوں نے عقاب کو ٹیلی ویژن کے اندر، یا ویسے تو آپ دیکھ نہیں سکتے چونکہ وہ بہت ہائٹ پہ موو کرتا ہے، لیکن ٹیلی ویژن کے اندر آپ اس کو اپنے ہائٹس کی طرف اس طور سے جاتے دیکھ سکتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے دیکھا ہے؟ آپ اس کے کھلے پروں کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کی اس تمام چیخ کو سن سکتے ہیں۔ اس کی چیخ کو کتنے لوگوں نے سنا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر؟ اس کے لیے جو بار بار میں فریز استعمال کروں گا وہ یہ ہے، سورنگ لائک این ایگل، عقابوں کی مانند اڑنا، تند و تیز پرواز کرنا اور چلاتے ہوئے آگے جانا۔ کتنے لوگ ہیں جو اتنی انفارمیشن کو اپنے لیے لے چکے ہیں، اکٹھا کر چکے ہیں؟ یہ بتدریج اوپر سفر کرتا ہے، چمکتے اور تپتے ہوئے سورج کی طرف دیکھتے ہوئے۔ یہ بتدریج سفر کرتا اور آگے بڑھتا ہے اپنے مخالف اٹھتے ہوئے طوفانوں اور تند و تیز ہواؤں کے اندر۔ ان باتوں کو غور سے سنیے گا۔ چمکتا ہوا سورج اور ہوا کی موجوں کی تلاطم ہیزی بھی اس کی پرواز کے اندر خلل پیدا نہیں کر پاتی۔ یہ بڑھتا ہے، اڑتا ہے اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے جب تک کہ یہ اس بلندی، اس ہائٹ اور اس چوٹی تک نہیں پہنچ جاتا جو اس کی منزل ہوتی ہے۔ یہ اپنی منزل مقصود کو پا کر رہتا ہے۔ یہ کبھی بھی اس سے کم پر اکتفا نہیں کرتا، چاہے طوفان ہو اور چاہے آندھیاں، چاہے برف پڑ رہی ہو اور چاہے بارش ہو رہی ہو اور چاہے تپتا ہوا سورج ہو، کچھ بھی اس کی پرواز کو کم کرنے میں کامیاب نہیں بن پاتا ہے۔ آپ سمجھ چکے ہیں ان باتوں کو، آپ میں سے اکثریت پہلے ہی جانتی ہے، اور آپ ایک اور بات جو جانتے ہیں اور میں آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، عقاب ہمیشہ طوفانوں سے اوپر اڑتا ہے۔ جب بھی یہ ہوا میں پرواز کرتا ہے، طوفان اس سے اوپر نہیں ہوتے، یہ ہر ایک طوفان سے اوپر ہوتا ہے۔ طوفان کی انٹینسٹی کیا ہے، اس کی شدت کیا ہے، اس کی ویلاسٹی کیا ہے، وہ کتنی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، کتنے زور کے ساتھ آ رہا ہے، وہ ہماری طرح نہیں کرتا۔ ہم نے کہیں باہر نکلنا ہو اور آندھی چلنا شروع کرتا، ہم کہتے ہیں آندھی تھمے گی تو ہم اس کے بعد نکلیں گے۔ ہم اپنے سفر کو ڈیلے کرتے ہیں، ہم اپنے سکیجول کو تبدیل کرتے ہیں، ہم اپنے مقررہ اوقات کو تبدیل کر دیتے ہیں اپنی سہولت کی خاطر، اپنی آسانی کی خاطر۔ لیکن عقاب اپنی زندگی کے اندر ڈیلے، سہولت اور آسانی جیسے الفاظ کو نہیں جانتا۔ اس کی ڈکشنری کے اندر کمفرٹ، آسانی، سہولت اور ڈیلے نام کی کوئی چیز جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے۔